ذرا ان بھائی کی بات سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ اگر ہماری نمازوں سے، روزوں سے، پرساد چڑھانے سے، مندر کا گھنٹا بجانے سے، کینڈل جلانے سے اور پرے کرنے سے اگر آپ کا خدا آپ کو معاف کر دے یا آپ کو نیک لوگوں میں چن لے تو پھر آپ کا خدا خدا نہیں، وہ رشوت خور ہے۔ بے شک آپ کو آپ کے گناہوں کا دنڈ دینا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنی چیزیں مسلمانوں کے اوپر فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں کہا کہ آپ گناہ کریں، کسی کا قتل کریں، کسی کا مال کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مسلمان یہ کام کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ قتل و غارت کرتے رہیں، نہیں، وہ اللہ کا فرض سمجھ کر نماز و روزہ اور حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ آپ نے یہ کہا، میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر چور کے حوالے سے کیا فرمایا۔ آپ بار بار قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن ایک بکری لائی جائے گی جس کے سنگ ہوں گے اور ایک بکری لائی جائے گی جس کے سنگ نہیں ہوں گے، تو سنگوں والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا بغیر سنگ والی بکری کا۔ تو یہ اللہ کا عدل اور انصاف کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں بکریوں کے حوالے سے ان سے بدلہ لیا جائے گا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ انسانوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی کرنا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اللہ انصاف کریں گے، ترازو قائم کریں گے، حق اور عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ حق اور عدل کا فیصلہ کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ظالموں کو اور مجرموں کو چھوڑ دیں گے اور مظلوموں کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، یہ نہیں ہے۔ اللہ کا عدل اور اللہ کا انصاف بہت ہی بڑا ہے۔ آپ اگر ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کے سوال نہیں کیے جاتے جو آپ بار بار لوگوں کے ساتھ سوال کرتے رہتے ہیں۔ ہم بحث اسی کے ساتھ کریں گے جو ایک بنیاد مانتا ہو۔ آپ اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے، تو نماز، روزہ، حج اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کب وحی نازل ہوئی اور پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے عرصے بعد جو ہے نا حدیث لکھی گئی، اور آدم علیہ السلام نبی ہے یا نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور کیا لے کے گئے، اور کب واپس آئے، اور بچڑا کب بنایا گیا، یہ ساری باتیں آپ کی بے معنی ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنی بنیاد رکھیں۔ ایک بنیاد ہوتی ہے